نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن حکیم اللہ کا آخری پیغام انسانیت کے نام۔ رب کائنات نے سورۃ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اس نے اپنی رحمانیت کے طفیلی عظیم ترین نعمت انسان کو عطا فرمائی، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مختصر تعارف کیا ہے۔ رب کائنات نے سورۃ توبہ آیت 6 میں ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ جو رب کائنات نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ قرآن حکیم میں سورہ الحاقہ آیت نمبر 40 اس سے قول رسول بھی کہا۔ مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کلام انسانیت تک پہنچا۔ اسی طرح سورہ تکویر آیت 19 میں بھی اسے قول رسول کہا گیا ہے۔ یہاں مراد ہے جبرائیل امین ہے، جن کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام ملا۔ قرآن کی عظمت اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتے ہیں، جس کا ایک کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحشر آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورہ یونس 58 میں آیت نمبر 58 میں، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں، ان سب سے زیادہ جمع کرنے کے قابل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا، خیرکم من علم القرآن وعلم، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رشک دو افراد پر کرنا جائز ہے، ایک وہ جس سے اللہ نے مال دیا دنیا میں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کے سیکھنے اور سکھانے اور عام کرنے میں لگا ہوا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جامع ترمذی کے حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہوگا، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اسے تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ یہ قرآن کیوں اتاری گئی؟ اس کا جواب سورہ بقرہ آیت 2 میں ہے۔ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں 185 آیت میں رب کائنات نے فرمایا، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ سورہ 7 آیت نمبر 1، سورہ حدید آیت نمبر 9 میں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس، انسان کو اس کی انفرادی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے رہنمائی دینے والی کتاب ہے۔ یہاں اس کے پڑھنے پر ثواب بھی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ثواب ضمنی ہے، یہ ثواب سیکنڈری نوعیت کا ہے۔ یہ قرآن حکیم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ یہ قرآن حکیم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن نے سورہ القدر کی آیت میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، ایک وقت میں نازل کیا۔ سورہ دہر 23 میں فرمایا گیا، تنزیل، ہم نے تھوڑا تھوڑا اس قرآن کو نازل کیا، مطلب ہے شب قدر میں
ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ اللہ نے پورے کا پورا قرآن ایک دم اتارا، جسے انذار کہا جاتا ہے۔ پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا، تکمیل کی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا، اے نبی، آپ کے قلب مبارک پر جبرائیل امین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہی بات سورہ شورى آیت نمبر 193 194 میں جبرائیل امین نے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرما، اس کو روح محمد نے قبول کیا، اور لانے والے بھی روح امین ہیں، جبرائیل امین، اور خود قرآن کو رب کائنات نے روح بھی کہا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اس قرآن کو روح بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ آنے والا قرآن بھی روح، لانے والے بھی روح الامین، اور قبول کرنے والی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن حکیم حجاز کے مقام پر نازل ہوا، مکہ، مدینہ، طائف اور اس کے اطراف کے علاقے میں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت 285 اور 286 یہ شب معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کے اوپر عطا فرمائی گئی، یعنی پوری قرآن زمین پر نازل ہوا حجاز کے علاقے میں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج میں 7 آسمان پر ادا کی گئی۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا، سورہ النحل آیت نمبر 103 میں اور سورہ شورى آیت نمبر 195 میں، بلسان العربی المبین، بالکل واضح عربی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس زبان کو چنا ہے اور اپنے آخری کلام کو اسی زبان میں نازل فرمایا۔ عربی دنیا کی سب سے زیادہ رچ زبان ہے، سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے۔ تلوار کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود ہیں، گھوڑے کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود ہیں۔ یہ وہ زبان تھی جو دیہاتوں میں بولی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا، اور وہ وہاں زبان سیکھ کر شہر آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ دنیا کی زبانوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آج سے 150 تا 200 برس کی اردو اور آج کی اردو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شیکسپیئر کی انگریزی میں اور آج کی بول چال کی انگریزی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن کا اعجاز ہے کہ جس الفاظ میں عربی نازل کیا گیا، اس کو اللہ نے محفوظ کر لیا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آج تک وہ قرآن اب تک انٹیکٹ چلی آ رہی ہے۔ قرآن شریف شعر شاعری نہیں ہے، اس کی نفی سورہ یاسین آیت نمبر 69 اور سورہ الحق کا آیت نمبر 41 میں کی گئی۔ یہ عام معنی میں کتاب بھی نہیں۔ اس میں جو بات ابتدائی صورتوں میں آ رہی ہے، آخری صورتوں میں بھی آ رہی ہے۔ عام کتابوں میں چیپٹر وائز مضمون ہوتا ہے، ایک بات پہلے چیپٹر تو دوسرے بات دوسرے چیپٹر میں وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ خود بات ہیں، خطیب کبھی سیکنڈ پرسن سے مخاطب ہوتا ہے تو کبھی تھرڈ پرسن، اور کبھی خود اپنے تعلق سے بات کرتا ہے۔ کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی دھیمی ہو جاتی ہے، کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی بشاراتیں دی جاتی ہیں۔ یہ انداز نمایاں ہیں جو قرآن میں دکھائی دیتا ہے۔ قرآن اس کی 114 صورتیں گویا خود بات ہیں اللہ رب العزت کے۔ قرآن حکیم کی ترتیب و ترویج کیسے یہ جمع کیا گیا اور کیسے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز میں پڑھنا شروع کیا۔ پھر جو صحابہ ایمان لاتے گئے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین عنہم جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کو حفظ کیا کرتے تھے، نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کے رسول کے
پھر جو جو صحابہ ایمان لاتے گئے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کو حفظ کیا کرتے تھے، نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرویژن میں قرآن حکیم کو لکھتے بھی تھے۔ آپ کے 43 صحابہ کی ایک کمیٹی تھی جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا تھا، جن کی ذمہ داری تھی جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی فرماتے تھے۔ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے جاتے تھے، اور 43 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ یہ قرآن لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے تھے اس صورت کو کہاں رکھنا ہے، اس آیت کو کس مقام پر رکھنا ہے، کون سی آیت پہلے آئے گی فلاں صورت میں، کون سی آیت بعد میں آئے گی فلاں صورت میں، یہ نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ہر سال رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل الامین کے ساتھ دورہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول پر پورا قرآن نازل ہوگا، اور کئی صحابہ کے پاس کئی آیات، کسی کے پاس کوئی صورت لکھی ہوئی موجود تھی۔ دور نبوت سے لے کر آج تک قرآن کی حفاظت ہوتی رہی، کتابت کے ذریعے، حفظ کے ذریعے، عمل کے ذریعے اور تدریس کے ذریعے سے۔ چنانچہ ایک رسم الخط جسے آج رسم قربانی کہتے ہیں، رسم عثمانی کہتے ہیں، اس صورت پر امت کو جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، قرآن حکیم کی تقسیم سب سے بنیادی یونٹ آیت ہے۔ یہ تقسیم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئی۔ جملہ 6236 آیت ہیں جن پر عام طور پر علماء کا اتفاق ہے۔ 114 صورتیں قرآن حکیم میں ہیں، اس میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد منزلوں کی تقسیم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کر دی جو 7 ہے، جس کی حکمت یہ تھی کہ ایک ہفتے میں اگر کوئی قرآن حکیم مکمل کرنا چاہے تو بآسانی اس کی تکمیل کر سکے۔ دورہ صحابہ کے بعد قرآن میں حرکات اور نقاط لگائے گئے تاکہ عجمی لوگ کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح مزید آسانی کے لیے قرآن حکیم کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ایک مہینے میں تلاوت مکمل ہو سکے۔ اس کے رکوع کی تقسیم عمل میں آئی، 558 تعداد ہے رکوع کی، تاکہ نماز کی ایک رکعت میں پڑھنے میں آسانی ہو۔ مکی مدنی صورتوں کے حساب سے قرآن حکیم کے 7 حصے، پہلا حصہ سورہ فاتحہ مکی اور 4 مدنی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اس میں احکامات شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا حصہ 2 مکی صورتوں اور 2 مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ انعام، سورہ اعراف مکی صورتیں ہیں اور سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں رسولوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اللہ نے ارشاد فرمائی۔ تیسرا حصہ سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک 14 مکی صورتیں، سورہ نور ایک مدنی صورت پر، اور اس کا بھی موضوع ایمان برسالت رسولوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو بیان ہوئی۔ چوتھا حصہ ہے سورہ فرقان سے لے کر سورہ الف لام میم سجدہ، 8 مکی صورتیں اور ایک مدنی صورت الاحزاب۔ اس حصے کا موضوع ایمان باللہ، توحید کے حوالے سے غالب خطاب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پانچواں حصہ سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف تک 13 مکی صورتیں اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ حجرات تک 3 مدنی صورتیں۔ ان صورتوں کا مرکزی موضوع ایمان باللہ ہے۔ چھٹا حصہ سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک 7 مکی صورتیں، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک 10 مدنی صورتیں۔ موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ ساتواں اور آخری حصہ سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک 46 صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ آخر میں 2 صورتیں مدنی صورتیں ہیں، اس کا موضوع بھی ایمان بالآخرت ہے۔ اس طرح ہم نے قرآن حکیم کے تعارف کے ضمن میں تقسیم ترکیب کے تعلق سے چند باتیں سیکھی ہیں۔